بھائی نے سوال کیا کہ اہل حدیث یزید بن معاویہ پر لعنت کیوں نہیں کرتے، حالانکہ اہل سنت کے دوسرے مکاتب فکر بریلوی اور دیوبندی حضرات یزید پر لعنت بھی کرتے ہیں اور اسے پلید بھی کہتے ہیں۔ اچھا بھائی سنیں ذرا بات، یہ سوال کرنے والے بھائی کو نا بڑی خبر، اگر وہ ہو سکتا ہے اس نے سوال نہ سنا ہو، میں ایک دفعہ سوال پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں، سوال سن لو۔ آپ ہی کا سوال ہے کہ اہل حدیث یزید بن معاویہ پر لعنت کیوں نہیں کرتے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہاں یہ لکھ کر دیا جاتا کہ اہل حدیث یعنی کہ فلاں حدیث سے ثابت ہوتا ہے یزید پر لعنت کرنی چاہیے، اہل حدیث لعنت کیوں نہیں کرتے۔ سوال یوں ہوتا، فلاں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یزید پر لعنت کرنی چاہیے، اہل حدیث لعنت کیوں نہیں کرتے۔ یہ کتنی بے تکی بات ہے کہ اہل حدیث اپنی مسجد کے اندر ڈیپ فریزر کیوں نہیں رکھتے ہیں۔ بھائی کیوں رکھنا ہے ڈیپ فریزر؟ مسجد میں ڈیپ فریزر رکھنا کیا کوئی باعث اجر و ثواب ہے، کوئی باعث تبلیغ و اشاعت ہے، کس لیے کرنا ہے؟ جیسے یزید پہ لعنت کرنے کا کوئی اجر و ثواب ہے؟ کیا ہے یزید پہ لعنت کیوں کرنی ہے؟ ایک بات سمجھاؤ ذرا۔ اور یزید کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں کسی پر بھی لعنت کرنی کیوں ہے ذرا سمجھاؤ تو صحیح، کیونکہ سن ترمذی، اب ہم سے حدیث سنو، او ایمان، او بھائی سنو ذرا اس بات کو، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہو، یزید پہ لعنت کرنے کے لیے لائے ہو یا پہلے اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہو؟ اللہ کے رسول پہ مان لائے ہو، اس سے یزید کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی ذرا سننا ذرا بات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن گالیاں دینے والا نہیں ہوتا، مومن جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، مومن فضول باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب آئی سمجھ میں بات کہ ہم کیوں نہیں لعنت کرتے؟ اہل حدیث ہے نا اس لیے، اہل حدیث اور تم کرتے نہیں، ابے حدیث ہے بھائی اس لیے، تو بتا تو کیوں کر رہا جبکہ حدیث ہے کہ مت کرو۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اہل سنت کے دوسرے مکاتب فکر، یہ انتہائی معذرت کے ساتھ میں ایک بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھیں ذرا اس بات کو۔ اور بھائی کبھی ان مکاتب فکر والوں سے بھی جا کے پوچھا تم کرتے کیوں ہو، جبکہ حدیث میں تو الفاظ ہیں کہ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو بات، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یزید پر لعنت کیوں نہیں کرتے، میرا اس سے سوال ہے تم حسین پہ ماتم کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ یزید پہ لعنت کرنے سے اچھا کام ہے کہ تم حسین کا غم مناؤ اور ماتم کرو۔ اب تمہارا جواب کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے سے منع کیا، ہوگا جواب یا نہیں ہوگا؟ ابے تو بھائی ایسے سمجھ لو بات کو جیسے تمہیں سمجھ میں آیا نا کہ اللہ کے رسول نے ماتم کرنے کا منع کیا، ایسے اللہ کے رسول نہیں تو لعنت کرنے کا۔ بھائی نے سوال کیا کہ سیف اللہ محمدی صاحب، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک بات کا جواب دیا، یوٹیوب پر موجود ہے، کیا یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی غیبت نہیں تھی جو آپ نے سوشل میڈیا پر کی؟ نہیں تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، ایک منٹ، وہ آپ سے تھوڑی جواب پوچھا، آپ ٹینشن میں آ گئے۔ سنو ذرا بات کو، وہ کہنے لگے کہ یہ آپ نے ان کے ایک ایک بات کا جواب دیا، یہ غیبت نہیں ہے۔ دیکھو غیبت یہ ہوتی ہے کہ میں وہ کرتا اپنے بند کمرے میں، پہلی بات تو یہ سمجھو، میں اس کو پوری دنیا کے سامنے لائیو چلاتا ہوں، میرے سے سب سنتے ہیں، اور میں اس میں ساتھ ساتھ ہر تیسری ویڈیو میں کہتا ہوں مرزا صاحب کو میرے ساتھ بٹھاؤ، کہتا ہوں نہیں کہتا ہوں؟ کہتا ہوں نا مرزا صاحب کو میرے ساتھ بٹھاؤ۔ مرزا صاحب نہیں بیٹھ سکتے، وہ اپنے کسی نمائندے کو بٹھا دیں، بولتا ہوں نا ہر ویڈیو میں، ہر تیسری چوتھی ویڈیو میں میری ہوتا۔ تو بھائی غیبت تو جب ہوتی جب مجھے ٹینشن ہوتی، مرزا صاحب میرے ان کے نکالے ہوئے عیبوں کو لے کے برا مانیں گے تو اب میں کیا کروں؟ کمرے کے پردے گرا کے چھپ چھپا کے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے، نہیں مرزا صحیح آدمی نہیں ہے، ایسا تو نہیں کر رہا ہوں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، سنیں ذرا اس بات، مستدرک حاکم اور مستدرک احمد کے اندر حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرماتے، ایک خادمہ نے آ کر کہا کہ فلاں شخص جو نا آپ سے ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی قوم کا ایک بد خلق شخص ہے، بہرحال اسے اجازت دے دو۔ وہ اپنی قوم کا ایک بد اخلاق شخص ہے، بہرحال اسے اجازت دے دو۔ اور بھائی توجہ سننا، توجہ سے بات، وہ شخص وہاں موجود تھا؟ اور بھائی سوال کرنے والے بھائی، وہ شخص وہاں موجود تھا، باہر تھا نا وہ تو، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اپنی قوم کا ایک بد اخلاق آدمی ہے، بتاؤ یہ غیبت ہے یا نہیں؟
پتہ ہے ریاض الصالحین کے اندر اور اصول حدیث، ریاض الصالحین کا نام اس لیے لیا کہ عام طور پہ لائبریریوں میں مل جاتی ہے، اور اصول حدیث کی جتنی کتب ہیں ان سب کے اندر یہ بات موجود ہے، راوی پہ جرح کے اسباب اور کیا جرح کرنا غیبت ہے یا نہیں، اس باب کے تحت آپ کو یہ بحث مل جائے گی۔ تمام محدثین، تمام مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ کسی شخص کے اندر موجود عیب اجتماعی نقصان کا باعث ہو تو اس کا بیان کرنا غیبت نہیں ہوتا۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ وہ اپنی قوم کا بد اخلاق آدمی تھا، مجھ سے ملاقات کے نتیجے میں کہیں یہ خادمہ یہ نہ سمجھ رہی ہو یہ کوئی بہت اچھا آدمی ہے کہ اللہ کے رسول اس سے پرائیویٹ میں بھی مل رہے ہیں، الگ سے بھی مل رہے ہیں، تو اس لیے پہلے اپنی خادمہ کو سمجھا دیا کہ وہ اپنی قوم کا بد اخلاق آدمی ہے۔ تو غیبت جب ہوتی ہے کہ جو بندے کی ذات کے اندر عیب ہو وہ اس کی ذات تک محدود ہو، اس کی ذات سے دوسروں کو نقصان نہ ہو رہا ہو، تو اگر ہم اس عیب کو بتا کے اسے بدنام کرنے کی کوشش کریں یہ غیبت کہلاتی ہے۔ لیکن ایک آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے جس سے وہ معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کی غلطی بتانے کا مطلب معاشرے کو اس سے محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے مرزا صاحب کو تو غلط کہنے کے پیچھے ہمارے پاس صرف ایک وجہ تھی، جب مسئلہ زیادہ بڑھا نا اور ہم پر اکابرین کا آیا پریشر کر ابے تمہارا کام شروع ہو گیا، تو میں نے جو نا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی استخارے کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ مرزا کی ایسی ویڈیو میرے سامنے لیا جس کے بعد مرزا کا دی اینڈ ہو جائے۔ موبائل کھولا اور سامنے ویڈیو آئی، مسئلہ نمبر 157 100 questions on Sunni and Shia issues، پلے کری تو پتہ ہے سب سے پہلے ہی سامنے بات کیا آئی، نبی کی ہر دعا تھوڑی کوئی قبول ہوتی ہے، نبی سے بعض دفعہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہیں آپ کے مرزا صاحب جو نبی کی غلطیاں بتانے بیٹھے، آپ اندازہ کرو، آپ کرو جو اس کی تم غیبت کرو، کم سے کم حیا کرو۔ جو آدمی انبیاء اکرام علیہم السلام جو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ غلطیاں کر جاتے تھے، آپ اندازہ کرو کہ اس آدمی کے اوپر بات کرنا تمہیں غیبت نظر آ رہا ہے؟ اس سے بڑھ کے تم خود اپنی ذات میں دیکھو کس قدر بدبختی کی بات ہے یہ۔ پھر تہیہ کیا کہ اب اس آدمی کا دی اینڈ کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب بھائی نے سوال کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے؟ میں اس وقت نام بھول گیا ہوں، اس حوالے سے میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے معجم الکبیر امام طبرانی کی، اس میں صحیح سند سے روایت موجود ہے۔ کوفے کے 3 اشخاص تھے جن میں سے 2 نے آپ کو گرایا تھا اور ایک نے آپ کا سر مبارک جو ہے وہ ذبح کر کے الگ کیا تھا۔ سنان بن انس، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سنان بن انس آپ کا قاتل تھا۔ اچھا یہ بس آخری سوال ہے کہ اب نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ بھائی نے سوال کیا، اگر کوئی کہے کہ اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یہ کیسا اختلاف ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف جنگ، تلوار اور صحابہ کو قتل کرنے کے ارادے سے میدان میں آ جانا؟ اچھا یہ بالکل بہت بڑی بات ہے، خلیفہ راشد کے خلاف جنگ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، مگر آپ نے سوال میں مینشن نہیں کیا آپ ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ جیسا ہمارے حساب سے آپ ذکر کر رہے ہیں خوارج کا، کیونکہ آپ ذہن میں جن کا نام سوچو بیٹے ہم تو نہیں مانیں گے، وہ سوال میں بھی نہیں ہے، اس لیے جواب بھی نہیں دیں گے۔ سمجھے میری بات کو یا نہیں؟ بھئی آپ نے سوال میں کہا کہ اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یہ کیسا اختلاف ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف جنگ، تلوار اور صحابہ کو قتل کرنے کے ارادے سے میدان میں آ جانا؟ یہ کون ہے؟ اس کو تو مینشن کرتے ہیں، کیونکہ خوارج نے ایسا ہی کیا۔ جب کیا تو پھر علی نے کیا کیا وہ دیکھو، بڑے غور طلب بات۔ علی کی سیرت ہمارے لیے دلیل ہے۔ علی نے بغیر کسی پس و پیش بڑا گرینڈ آپریشن لانچ کیا اور تمام خوارج کو ڈھونڈ کے قتل کیا، کیونکہ یہی اللہ نے حکم دیا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، باغیوں کو قتال کرو، باغیوں سے قتل کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئیں۔ اے یار سنو ذرا بات کو، علی نے خوارج کو قتل کیا، خوارج سے صلح کی، علی نے خوارج سے صلح کی کہیں پر نہیں؟ یہاں والوں کو پتا ہے کسی کو ہے؟ علی نے کہیں خارجیوں سے صلح کی؟ بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے، عورت، بوڑھا، بچہ، کسی سے صلح کی؟ کسی کو چھوڑا؟
نہیں. لیکن معاویہ سے صلح کی. معاہدہ تحکیم. چیئرز. نہیں سمجھے؟ اگر معاویہ باغی ہوتے تو علی ان سے صلح کرتے تو قرآن کی آیت کی مخالفت کرتا. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. باغیوں کو تو قتال کرو, باغیوں کو تو قتل کرو, یا پھر وہ ہتھیار رکھ کر اللہ کے دین کی طرف آ جائے. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے, تم لوگ اہل شام کا رخ کیے بیٹھے ہو اور انہیں چھوڑ رہے ہو. کون؟ خوارج کی طرف اشارہ تھا. صحیح مسلم کی روایت. تم اہل شام کی طرف رخ کرو اور انہیں چھوڑ رہے ہو, حالانکہ یہ تمہارے جان, تمہارے مال, تمہاری اراضیاں اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں. اس کا مطلب علی اہل شام کو ایسا سمجھتے تھے؟ نہیں. بھائی نے کہا خلفائے راشدین میں کون کون سے صحابہ کا شمار ہوتا ہے؟ خلفائے راشدین میں سارے کے ساروں کا شمار ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں آنے والے انبیاء اپنے اپنے قوموں کے سیاسی معاملات بھی دیکھتے تھے. ایک نبی دنیا سے جاتا تھا, دوسرا نبی ان کی جگہ لیتا تھا, اور وہی پھر سیاسی معاملات دیکھتا تھا. میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. میرے چلے جانے کے بعد خلفاء ہوں گے اور بکثرت ہوں گے. میرے چلے جانے کے بعد 4 نہیں ہوں گے, 4 نہیں ہوں گے, خلفاء ہوں گے اور بکثرت ہوں گے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین 12 خلفاء کی خلافت تک تو ہر صورت میں غالب رہے گا. 12 خلفاء تک یہ دین غالب رہے گا. سنو ذرا بات کو, معاویہ سے آگے نہیں لے کے جاؤں گا, معاویہ سے آگے لے جاؤں گا آپ لوگوں کو ٹینشن ہو جائے گی. معاویہ پر ہی بعض لوگوں کی مسکراہٹیں اتنی سی ہو گئی ہیں. یار سنو, یار توجہ سے سنو, کام کی باتیں ہیں, تحقیق کرنا ہے اس پہ جا کے. ریکارڈ بھی اسی لیے کرا رہا ہوں کہ بعد میں تم لوگوں کو کام ہے تحقیق کرنا. کیا بتایا تھا؟ ہاں یہی بتایا تھا. سنو ذرا بات. یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہمارے اوپر کوئی رومی, کوئی فارسی, کوئی افریقی, کوئی ہندوستانی, کوئی عیسائی, کوئی یہودی, کوئی بازنطینی, کوئی زرتشت, دنیا کا کوئی بھی مسلمان دشمن ملک, ریاست, گاؤں, قبیلہ ہم پر حملہ آور تھا؟ ایسے گھومتے تھے, ایسے گھومتے تھے, کوئی ہم پہ حملہ آور تھا؟ معاویہ کے دور میں آخری انتقال ہو گیا معاویہ کا, چلو معاویہ کا انتقال ہو گیا, آپ کوئی ہم پہ حملہ کر دے. یزید کے دور میں آیا؟ ولید کے دور میں آیا؟ نہیں. ایف آئی آر کٹ جائے گی میری. یہ اس کا نتیجہ مجھے پتہ ہے کیا ملے گا, بولے دیکھو یزید کو جنت میں لے جا رہا ہے. سنو ذرا بات کو. سوال مجھ سے کیا ہوا ہے؟ سوال مجھ سے ہوا ہے خلفائے راشدین میں کون کون تھا, مجھ سے یہ سوال ہوا. میں آپ کو کیا جواب بتا رہا ہوں کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 12 خلفاء کے زمانے تک یہ دین. اب 12 کی گنتی پتہ کہاں ختم ہوگی؟ جہاں تک یہ دین غالب تھا ہم پر دشمن حملہ آور نہیں تھے. جہاں دشمن حملہ آور ہو جائے سمجھ لینا 13واں ہے, سمجھ لینا یہ کیا ہے 13واں. لیکن ایسا نہیں کہ کوئی کہنا شروع ہو جائے مودودی صاحب کی طرح یہ ملوکیت ہو گئی شروع. یہ نہیں کہتے نا, ملوکیت چیز ہی دوسری ہے. ہم خلفاء کو ملوک کہہ رہے ہوتے ہیں, بیڑا غرق. نہ بادشاہت کا پتہ نہ خلافت کا پتہ. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہی کہ تم بات کے خلفاء کے لے کے تو نہیں, وہ تو ملوک تھے نا. اب ایسا ملکیت کیا ہوتی ہے, ملوک ہوتا کیا ہوتا ہے, ذرا سمجھا, یہ پتہ ہونا چاہیے پہلے. اچھا بھائی نے سوال کیا کہ اگر یزید واقعتاً خلافت, اچھا دیکھو میری کرامت کے قائل ہو جائے. سوال لکھا ہے اگر یزید واقعتاً خلافت اور بریکٹ آ گیا ملوکیت ہے. کہتا ہے کہ اگر یزید واقعتاً خلافت ملوکیت کا حقدار تھا جو کہ امیر معاویہ کو لگتا تھا, تو پھر صحابہ بیعت سے انکار کیوں کر رہے تھے, زبردستی بیعت کیوں لی گئی, یا ضرورت کیوں پڑی؟ بھائی بلکہ اس سے بھی آگے بات کی جا سکتی ہے. یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اسی دور کے اندر افریقہ میں ایک راکٹ ایجاد ہو گیا تھا, اور اسی دور میں ہندوستان میں جہاز بن چکا تھا, اور یہ بھی بات کی جاتی ہے اس دور میں انسانیت ایٹم بم بنا چکی تھی. بلکہ یہ بھی بات کی جا سکتی ہے ہم 3 سیاروں پر ہو کر آ چکے تھے. باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہے, دلیل کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ یہ تو افواہیں ہیں نا.
بھائی صرف ہمیں اس دو چیزوں کی دلیل چاہیے اور کسی. اب یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. صحابہ بیعت سے انکاری کیوں؟ تو کون سا صحابی انکاری تھا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی نام بتائے. دوسرے صحابی کا نام صحیح سند کہ فلاں صحابی بیعت سے انکاری تھا. اور لکھا ہے کہ جی زبردستی بیعت لی گئی. ایک صحابی دکھائیں جس سے زبردستی بیعت لی گئی صحیح سند. اور تیسرا یہ ضرورت کیوں پڑی؟ ضرورت کیوں پڑی؟ تو خلافت کا معاملہ ہے. خلافت ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ آپ ووٹ ڈالنے قائل ہو وہ آپ کا مسئلہ ہے, لیکن ویسے تو خلافت ضروری ہے نا. بات آ رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں. اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.